ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے خود ساختہ اور جاہلانہ اصول سے علی اصغر دیوبندی خود بھی اور اپنے ساتھ ساتھ دیوبندی دین کے قائم کرنے والے قاسم نانوتوی کو اور دیگر ڈھیروں دیوبندیوں کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے، یعنی یہ سب کے سب کافر ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے لیے سامان عبرت بھی ہے، اس لیے ابتدا تا انتہا اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آپ بغور ملاحظہ فرمائیں، اور اگر کوئی دیوبندی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اسے اور بھی غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ علی اصغر دیوبندی کا اپنے خود ساختہ اصول اور اس کی اپنی جہالت و حماقت سے کیسے وہ خود بھی کافر ہوا اور بانی دین دیوبندیت قاسم نانوتوی کو کیسے کافر بنایا اور دیگر دیوبندیوں کو بھی کیسے کفر کے گڑھے میں لڑکانے کا کام علی اصغر دیوبندی نے کیا ہے، یہ دیکھ سکیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ علی اصغر دیوبندی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متین کنبا جوڑا کے مطابق فون کال پہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور زبردستی منمانی باتیں دوسری جانب والے سے کہلوا کر پھر اس پر حوالے لگا کر یا حوالے دکھا کر عجیب عجیب فتوے ان پر عائد کرتا ہے۔ حالانکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ علی اصغر دیوبندی یا دیگر دیوبندیوں کی اس طرح کی حرکت خود دیوبندیت کے لیے وبال جان ہے، اور ان دیوبندیوں کے وضع کردہ اس اصول سے دیوبندیوں کے مولوی اکابر بڑے سے لے کر چھوٹے تک کوئی کافر ثابت ہوتا ہے، کوئی مشرک ثابت ہوتا ہے، کوئی زندیق، کوئی ملحد، کوئی بددین، کوئی بدعتی اور کوئی حرام کاری کرنے والا اور بھی کیا کیا ثابت ہوتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سامعین سب سے پہلے آپ علی اصغر دیوبندی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں جھوٹ بولنے والے کو یہ کیا ثابت کر رہا ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کو لگ رہا ہے میری بات سنیں، ظریف صاحب آپ نے جھوٹ کیسے بول دیا؟ مجھے بول رہے ہیں بدگمانی کر رہے ہیں، اور آپ جھوٹ کیسے بول دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جھوٹ بولنے والا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے۔ تو کافر ہے وہ جو جھوٹ بول دے، وہ کافر ہے؟ ہاں، جو جھوٹ بول دے وہ کافر ہے، بالکل۔ حوالہ دوں؟ سوچ لیجیے گا، اسی کے اوپر ہم پکڑیں گے پھر اگلی بار۔ ہاں بالکل، میں دوں نا حوالہ؟ ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی کے اوپر ہم پکڑیں گے آپ کو اگلی بار۔ حوالہ لینے دینے کی بات تب ہوگی جب ہم بات پوری کریں گے۔ ہاں دے دیجیے گا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ فری لیتے جاؤ نا۔ کہے گا کاہے کا جھوٹ بولنے والا کافر ہے؟ جو آپ کے اعلیٰ حضرت کو میں نے حدیث شریف سے دکھائیں گے، کس سے دکھائیں گے؟ پہلے بتا دیجیے کس سے دکھائیں گے؟ نبی کریم کا نام لیا نا آپ کہ نبی کریم نے کہا کہ جو جھوٹ بولے وہ کافر ہے۔ آپ کی کتاب میں حدیث کو نقل کیا گیا ہے؟ میری کتاب میں حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے۔ ہاں چلیے دیجیے، پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں اس کو۔ جی دیجیے حوالہ دیجیے، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں پرسنل پہ دیکھیں، یہ آپ کے پڑھیے اسلامی اخلاق و آداب صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی صاحب، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 166 پر کہ امام مالک بیہقی نے صفوان بن سلیم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یعنی مومن جھوٹانے سے مومن کہا ہوتا ہے، کافر ہی جھوٹا ہو سکتا ہے، کافر کبھی سچ نہیں بولے گا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مومن جو ہے کذاب ہوتا ہے، کہا نہیں، اور اس کے آگے کا لفظ کیا؟ ختم ہو گئی بات، یہیں تک ختم، حوالہ پڑھ لینا۔ سنا اور دیکھا سامعین آپ نے کہ جھوٹ بولنے والے کو کافر کہا ہے اس دیوبندی علی اصغر نے، اور حوالے میں اسلامی اخلاق و آداب نامی کتاب سے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں مومن کے بزدل ہونے، مومن کے بخیل ہونے کا تو ذکر ہے، مگر مومن کذاب یعنی جھوٹا نہیں ہوتا یہ لکھا ہوا ہے، جس سے اس دیوبندی علی اصغر نے یہ مطلب اخذ کیا کہ جھوٹ بولنے والا کافر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب سامعین یہی حدیث شریف دیوبندیوں کے گھر کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں جو اسلامی اخلاق و آداب نامی کتاب سے دکھایا ہے اس نے، جس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت با اولیاء، اس کے صفحہ نمبر 129 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے خود دیوبندی نے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔
کتابی حوالے کے بعد سامعین یہی حدیث شریف دیوبندیوں کے مشہور و معروف تبلیغی مولوی طارق جمیل کا بیان بھی پیش کر دیتا ہوں، اور دیکھیں کہ وہ کیسے اس حدیث شریف کو پیش کر رہے ہیں، اسے بھی اب آپ سماعت فرما لیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو واضح ہو گیا کہ جس حدیث شریف کو اسلامی اخلاق و آداب نامی کتاب سے دکھا کر جھوٹ بولنے والے کو علی اصغر دیوبندی نے کافر کہا، وہی حدیث شریف دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں میں بھی ہے اور اپنے بیان میں بھی طارق جمیل نے سنا دیا ہے۔ اب آئیے سامعین کسی اور کا نہیں بلکہ اسی دیوبندی علی اصغر کے جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے ملاحظہ فرمائیں اس کی یہ ویڈیو اور فتاوی رضویہ شریف کا صفحہ نمبر کتنا بتا رہا ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ ہیلو جی فاروق مصباحی صاحب بول رہے ہیں؟ مفتی فاروق مصباحی صاحب؟ جی ہاں جی ہاں، حضرت اللہ کا حضرت نماز میں احتلام ہو اور منی باہر نہ آئے تو نماز پوری کر لے، نماز ہو جائے گی اس کی؟ کیا ہوا؟ نماز کے درمیان میں احتلام ہو جائے اور منی باہر نہ آئے اور نماز پوری کر لے تو نماز پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی کہ نماز فاسد ہوگی؟ میں یہ مسئلہ نہیں سمجھا ہوں، احتلام ہو منی باہر نہ آئے وہ کیسے ہوگا؟ وہی تو بات ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا نماز میں احتلام ہوا پر منی باہر نہ آئی کہ نماز تمام کر لی، اس کے بعد اتری تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تحریر دیکھا تھا میں نے۔ نہیں کوئی کتاب بتائے نا کس کتاب میں ہے، پھر اس کتاب کو دیکھا جائے کیا ہے اس میں۔ یہ کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ، جلد اول، صفحہ نمبر 131۔ نماز تو ہو گئی مگر غسل۔ ایک منٹ، فتاوی رضویہ یہ میرے سامنے ہے، جی جی بولے۔ جلد یہ فتاوی رضویہ قدیم ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 131۔ صفحہ نمبر 131 صفحہ نمبر 131 بتاتا ہوں۔ ہاں 131 میں کیا ہے کہ نماز میں احتلام ہوا اور منی باہر نہ آئی کہ نماز تمام کر لی، اس کے بعد اتری تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ میرے واٹس ایپ پہ بھیجیں، اور جو عبارت آپ بتا رہے ہیں یہ صفحہ 131 میں اس کا کہیں آتا پتہ ہی نہیں، سب بکواس لکھا ہے کسی نے۔ سنا آپ نے سامعین کہ علی اصغر دیوبندی فتاوی رضویہ قدیم صفحہ نمبر 131 بتایا ہے، حالانکہ جن سے یہ بات کر رہا ہے انہوں نے جب فتاوی رضویہ شریف کھول کر دیکھا تو مذکورہ صفحہ پر ایسا کچھ بھی لکھا ہوا انہیں نہیں ملا، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے اور آپ نے سن بھی لیا۔ پھر میں نے بھی فتاوی رضویہ قدیم کا مذکورہ صفحہ یعنی صفحہ نمبر 131 تلاش کر دیکھا تو مجھے بھی تلاش بسیار کے باوجود ایسا کچھ بھی لکھا ہوا مذکورہ صفحہ پر نہیں ملا، جیسا کہ اپنی ویڈیو میں ہائی لائٹ کر کے عبارت علی اصغر دیوبندی دکھا رہا ہے، ایسا کچھ بھی ہمیں صفحہ نمبر 31 پر نہیں ملا۔ پھر جب اسی ویڈیو کو علی اصغر دیوبندی کی اسی ویڈیو کو آگے دیکھا تو خود علی اصغر دیوبندی نے اپنے جھوٹ کو واضح کر دیا۔ جی ہاں، علی اصغر دیوبندی نے خود ہی اپنے جھوٹ کو واضح کر دیا کہ یہ عبارت کہاں ہے اور صفحہ نمبر کتنا ہے، اور جو عبارت علی اصغر دیوبندی ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہے وہ صفحہ نمبر 131 پر نہیں بلکہ صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ لیجئے علی اصغر دیوبندی کی ویڈیو آپ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے۔ اس کے اندر اس کا اعلیٰ کیا لکھتا ہے سامعین؟ احتمل فی الصلاۃ فلم ینزل، نماز میں احتلام ہو گیا، انزال نہیں ہوا، حتی اتمہا فانزل لا یعیدہا ویغتسل، نماز میں احتلام ہو گیا، انزال نہیں ہوا، یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیا، پھر انزال ہوا، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل واجب ہے۔ سامعین آپ کو بتا دوں کہ اس نے علی اصغر دیوبندی نے عبارت غلط پڑھی ہے، اور اتنی مختصر عبارت میں اس نے 2 غلطیاں کی ہیں جس کا محاسبہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے، لیکن یہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مسئلہ میں غلط کیا ہے یہ علی اصغر دیوبندی بتائے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائے کہ قرآن پاک کی کس آیت یا ذخیرہ احادیث میں سے کس حدیث کے یا فقہ کے کس اصول کے خلاف یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر اعتراض کرنا مزید علی اصغر دیوبندی تیری جہالت اور فقہ سے ناواقفیت ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال سامعین قابل غور بات یہ ہے کہ جب یہ عبارت فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 118 پر ہے تو پھر علی اصغر دیوبندی نے صفحہ نمبر 131 بتا کر جھوٹ کیوں بولا، اور اپنے خود ساختہ اصول کے مطابق جھوٹ بول کر علی اصغر دیوبندی لعنتی تو ہوا ہی، ساتھ ہی کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ تو علی اصغر دیوبندی اپنے کفر سے توبہ تم کب کرو گے؟ بات دراصل یہ ہے سامعین کہ دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ بنا جھوٹ بولے ان دیوبندیوں کو لطف آتا ہی نہیں ہے۔ یقین نہیں تو دیکھیں صحبت بااولیاء نامی اس کتاب کا وہی صفحہ 129، دیکھیں یہاں خود دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے،
ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو ہمیں لطف نہیں آتا۔ مطلب سامعین، بنا کفر کیے ان دیوبندیوں کو لطف نہیں آتا ہے، لہٰذا جھوٹ بول کر لطف حاصل کرنے والے دیوبندی سب کے سب کافر ہوتے رہتے ہیں، علی اصغر دیوبندی کے خود ساختہ اور جاہلانہ اصول کے مطابق۔ اب سامعین، آخر میں دیوبندی دین کے قائم کرنے والے قاسم نانوتوی کا اقبال جھوٹ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں، یہ ہے کتاب ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 292 پر دیکھیں، قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ مجھ سے بجز اس کے کچھ بن نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہٰذا میں نے جھوٹ بولا اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا۔ لہٰذا دیوبندیوں، تم خود بتاؤ، تمہارا قاسم نانوتوی بھی جھوٹ بول کر علی اصغر کی جہالت و حماقت سے اور اس کے خود ساختہ اصول سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ سامعین و ناظرین، حوالے تو ابھی اور بھی ہیں، مگر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب سامعین، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں اور ویڈیو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔